چارلس ایل کولے نے اپنی کتاب سماجی نفسیات میں گروہ کی مندرجہ ذیل اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 بنیادی یا ابتدائی گروہ، نمبر 2 ثانوی گروہ۔ بنیادی گروہ، پرائمری گروہ۔ کولے کے بنیادی گروہ کا تصور سمنر کے داخلی گروہ کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ کولے کے بنیادی گروہ کا نظریہ ان چھوٹے چھوٹے گروہوں سے بحث کرتا ہے جو معاشرے کے وسیع سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ بنیادی گروہ کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی گروہ کے ارکان کے درمیان اپنائیت، باہمی تعاون اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ بنیادی گروہ کے ارکان کے رد عمل میں ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس گروہ کے اراکین ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ بنیادی گروہ 2 یا 2 سے زائد ایسے افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست گہرے، قریبی اور مربوط تعلقات پائے جاتے ہیں۔ بنیادی گروہ کی اہم خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1 اہمیت اجزاء میں نہیں بلکہ تنظیم میں پائی جاتی ہے۔ بنیادی یا ابتدائی گروہ کی اہمیت اس کے اجزاء میں نہیں بلکہ اس کی تنظیم میں پائی جاتی ہے۔ اس کا انحصار مکانی قربت پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے وظائف پر ہوتا ہے، اور ابتدائی گروہ یادداشت، تجربات اور مقاصد کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2 ذاتی اور تکلفانہ تعلقات۔ بنیادی گروہ کے ارکان کے درمیان گہرے، بے تکلفانہ اور براہ راست تعلقات پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ناموں سے بھی پہچانتے ہیں۔ نمبر 3 یکسانیت۔ ابتدائی گروہ کے نظریات، عقائد اور طرز زندگی میں ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ارکان میں باہمی اختلافات نہیں پائے جاتے۔ اگر اختلافات کبھی پیدا بھی ہو جائیں تو یہ معمولی اور عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 خلوص۔ اس گروہ کے ارکان ایک دوسرے کی بھلائی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ان کے جذبات کی بنیاد خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ ارکان دوسروں کے لیے کسی لالچ کے بغیر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نمبر 5 اتحاد اور یکجہتی۔ گروہ کے ارکان کے درمیان زیادہ گہرے تعلقات اور روابط موجود ہونے کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق کے عناصر زیادہ اجاگر ہوتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں گروہ زیادہ منظم اور متحد ہوتا ہے۔ نمبر 6 پائیدار تعلقات۔ ابتدائی گروہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ارکان کے تعلقات نہ صرف گہرے اور قریبی ہوتے ہیں بلکہ دوسرے گروہوں کی نسبت زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ نمبر 7 اپنائیت کا شعور۔ اس گروہ کے ارکان گروہ کو اپنا گروہ قرار دیتے ہیں، ارکان کو اپنا ساتھی خیال کرتے ہیں۔ نمبر 8 تقلید۔ اس میں نئے شامل ہونے والے ارکان بزرگ ارکان کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ بزرگ ارکان کے نئے ارکان کو اقدار اور آداب اپنانے کی تلقین اور رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر وہ کوتاہی کریں تو ان کا محاسبہ کرتے ہیں، جیسا کہ خاندان کے بڑے بزرگ اور ٹیم کے سینئر کھلاڑی کرتے ہیں۔ نمبر 9 اراکین کی تعداد۔ پرائمری گروپ کے اراکین کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ ہر رکن گروہ کے دوسرے رکن کو اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس کے اراکین کی تعداد 15 ارکان تک ہو تو اسے موزوں ترین تعداد تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 10 مسلسل تعامل۔ پرائمری گروہ کے اراکین کا باہمی تعامل مسلسل قائم رہتا ہے۔ اس سے ارکان کے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات مضبوط اور گہرے ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مشترکہ عادات اور دلچسپیاں تشکیل پا جاتی ہیں۔ اہمیت۔ نفسیات اور عمرانیات میں پرائمری گروہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ نمبر 1 یہ بنیادی گروہ بچوں کی سماجی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 معاشرے اور فرد کے درمیان
پل کا کام دیتے ہیں اور فرد اور معاشرے کے درمیان رابطہ استوار رکھتے ہیں۔ نمبر 3، سماجی اقدار کی وضاحت کرتے ہیں، انہیں برقرار رکھتے ہیں، انہیں اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ بنیادی گروہ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر کولے لکھتا ہے کہ یہ گروہ نہ صرف فرد کے لیے بلکہ سماجی اداروں کے لیے بھی زندگی کے سرچشمے ہیں۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ خاندان اور پڑوس بچپن کے غیر محفوظ اور لچکدار وقت میں برتری اور فوقیت رکھتے ہیں۔ یہی چیز انہیں دوسرے گروہوں سے بہتر اور بااثر بناتی ہے اور یہ فرد کی سماجی فطرت اور مثالی نارمز کی تشکیل میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ کولے اسی نسبت سے بنیادی گروہ کو فطرت کا گہوارہ کہتا ہے۔ ایک اور عمرانیات کا ماہر اپنی کتاب سماجی ادارے میں ابتدائی گروہ کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: بنیادی گروہ فرد کی سماجی تربیت کرتے ہیں، ارکان کو بنیادی عدل، سماجی مثالی نمونوں یعنی نارمز اور ذمہ داریوں کے متعلق تصور عطا کرتے ہیں، سماجی تعلقات کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرتے ہیں اور سماجی تعلقات اور ذمہ داریوں کے باب میں آئندہ ہونے والی وسعت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے اس گروہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ گروہ فرد کے کردار اور شخصیت کی نشو و نما پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اب ہم ثانوی گروہ یا سیکنڈری گروپ کو ڈسکس کریں گے۔ کولے نے اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی ہے: کولے نے ارکان کے باہمی تعلقات کی بنا پر گروہ کی دوسری قسم کو ثانوی گروہ قرار دیا ہے۔ ثانوی گروہ میں تفاعل قدرے ڈھیلا ہوتا ہے، اراکین کے باہمی تعلقات سطحی اور کاروباری ہوتے ہیں۔ کولے ثانوی گروہ کی تعریف اس طرح بیان کرتا ہے: ثانوی گروہ سے مراد ایسا گروہ ہے جس کے ارکان کے تعلقات کی نوعیت رسمی، سطحی اور عارضی ہوتی ہے۔ ارکان میں گہری دوستی، تعاون، خلوص اور باہمی میل جول کا فقدان ہوتا ہے۔ زینڈن کے الفاظ میں ثانوی گروہ دو یا دو سے زائد ایسے افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن کے درمیان غیر شخصی تعلقات پائے جاتے ہیں اور وہ کسی مخصوص عملی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ معاشرے کی پیداوار۔ ماہرین کے نزدیک ثانوی گروہ ترقی یافتہ معاشرے کی پیداوار ہے۔ ماضی میں معاشرہ چھوٹا ہوتا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے کئی طبقے ہوتے تھے، ان کے ارکان کے باہمی تعلقات دو بدو گہرے اور پرخلوص ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور معاشرے کی حدود پھیلتی گئیں، لوگوں کی ضروریات اور مفادات میں تنوع پیدا ہوتا گیا، چنانچہ براہ راست تعلقات کی بجائے بالواسطہ رسمی اور غیر شخصی تعلقات قائم کیے جانے لگے۔ اس طرح ثانوی گروہ وجود میں آنے لگے۔ ایسے گروہوں میں ضابطے اور قانون کی پیروی کی جاتی ہے، ارکان کے تعلقات رسمی اور سطحی ہوتے ہیں۔ ثانوی گروہ میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں۔ ثانوی گروہ کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعلقات کی نوعیت۔ ثانوی گروہ کے ارکان کے باہمی تعلقات ثانوی اور رسمی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں بنیادی گروپ جیسا قرب، ہمدردی اور وفاداری نہیں پائی جاتی اور باہمی احساسات اور جذبات بھی زیادہ شدید نہیں ہوتے۔ نمبر 2، تعلقات مستقل نہیں ہوتے۔ ثانوی گروہ کے تعلقات سرسری اور عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تعلقات تکلفانہ ہوتے ہیں۔ اس گروہ کے ارکان کسی مرکزی خیال اور دلچسپیوں کے تحت گروہی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ سنجیدگی سے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ اور سنجیدہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسا کہ کسی سیاسی اجتماع، کاروباری ادارے اور تفریحی کلب کی مثال سے واضح ہوتا ہے۔ نمبر 4، ارکان کی تعداد زیادہ۔ لنڈبرگ کے نزدیک ثانوی گروہ کے ارکان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 5، مفاد پرست۔ ثانوی گروہ کے ارکان کے درمیان خلوص اور احسان کے نیک جذبات موجود نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کی غرض کے تحت کرتے ہیں، کسی غرض کے تحت کرتے ہیں۔ اس طرح اس گروہ میں ہمدردی اور خلوص کی بجائے خود غرضی اور مفاد پرستی زیادہ ہوتی ہے۔
नंबर 6, मकसद का ज़रिया। सानवी ग्रोह में अरकान के बाहमी ताल्लुकात बज़ाते खुद कोई मकसद नहीं रखते, बल्कि ये किसी मकसद को हासिल करने का ज़रिया होते हैं। नंबर 7, महदूद ज़िम्मेदारी। सानवी ग्रोह के मेंबरान की बाहमी ज़िम्मेदारी और ताल्लुकदारी किसी ख़ास मकसद तक महदूद होती है। नंबर 8, ज़िंदगी का कोई हिस्सा। सानवी ग्रोह के लिए ज़िंदगी और शख्सियत का कोई एक हिस्सा वक्फ किया जाता है और ये हिस्सा मकसद हासिल करने के ऐन मुताबिक होता है। इसके लिए तमाम ज़िंदगी या पूरी शख्सियत वक्फ नहीं की जाती। नंबर 9, मखसूस दिलचस्पी के ग्रुप। सानवी ग्रुप मखसूस दिलचस्पी के ग्रुप होते हैं और ये मखसूस फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जैसे तालीमी अदारे, कारखाने, मिलिट्री वगैरह। नफसियाती एतबार से सानवी ग्रोह बड़ी अहमियत रखता है। इसी ग्रोह के तुफ़ैल फ़र्द अपने मफादात की हिफाजत के लिए मौका महल के मुताबिक कोई ख़ास तर्ज़ अमल इख्तियार करना सीखता है और मतवक्को नफसियाती ख़तरात से बचने के लिए मदाफ़ती तदाबीर इख्तियार करता है। ताहम अगर फ़र्द ग्रोह का रुकन होते हुए भी अपने आप को गैर महफूज महसूस करे तो वो कई किस्म की नफसियाती उलझनों का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक एटीट्यूड को डिस्कस करेंगे।